السلام علیکم ناظرین۔ سورہ ملک ایک ایسی صورت ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یہ حدیث کثرت سے نقل کی گئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات والی ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، اور وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ ناظرین، سورہ ملک بھی ان صورتوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ اس صورت کو حفظ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ اسے حفظ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا بہت ہی آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس صورت کو زبانی یاد کرنا چاہیں تو آسانی سے یاد کر لیں گے۔ آپ نے کوشش کر کے 30 دنوں کا ٹائم ایسے نکالنا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی ضروری کام نہ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس ٹائم آپ اکثر فارغ رہتے ہوں تو اسی ٹائم آپ نے اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ میرا یہ طریقہ ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب ہے۔ آپ اس طریقے پر عمل کر کے صرف 30 دنوں میں سورہ ملک کو فر زبانی سے حفظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اب طریقہ نوٹ کر لیں۔ اس صورت کو حفظ کرنے کی نیت سے آپ نے پہلے دن اس کی پہلی آیت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس آیت کو 5 سے 6-7 منٹ تک صورت کو دیکھ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب اتنی دیر پڑھ لیں تو پھر زبانی اس ایک آیت کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ کو ایک آیت حفظ کرنے میں 15 سے 20 منٹ لگ سکتے ہیں، لیکن کسی کو اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے اور کسی کو اس سے کم ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ مطلب ہے کہ یہ آپ کے حافظے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کا حافظہ اچھا ہوا تو جلد حفظ ہوگی، اگر حافظہ کمزور بھی ہوا تو بھی اس طریقے سے جلد حفظ ہو جائے گی۔ تو آپ نے 30 دنوں تک روزانہ کے حساب سے کوشش کر کے 20 سے 25 منٹ نکال کر اس کی کوشش ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جب آپ 5 دنوں میں اس کی 5 آیتیں حفظ کر لیں تو 5ویں دن اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک زبانی پڑھنا ہے، اور اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ اب یہ آیتیں بھولیں گی نہیں۔ اسی طرح سے آپ نے کورس کو مکمل کرنا ہے، اور پھر آخری دن یعنی 30ویں دن آپ کو یہ صورت انشاءاللہ زبانی حفظ ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ 30ویں دن اس صورت کو شروع سے آخر تک پہلے دیکھ کر پڑھنا ہے اور پھر زبانی پڑھنا ہے۔ اس طریقے پر عمل کر کے کمزور حافظے کا شخص بھی بہت ہی آسانی سے سورہ ملک کا قاری بن جائے گا، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، سورہ ملک کو زبانی یاد کرنے کا انتہائی آسان طریقہ میں نے بیان کر دیا۔ اب اس صورت کے چند فضائل و فوائد بتا کر ویڈیو کو اینڈ کر دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ تبارک الذی اور سورہ الف لام میم سجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا، گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ سبحان اللہ! ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے ان صورتوں کی۔ وہ شخص بڑا ہی خوش قسمت ہوگا جسے اس پر عمل کی توفیق مل گئی۔ لیلۃ القدر کو پانے کی ہر مومن کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو جائے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے اتنی دعائیں مانگی، اتنی مانگی کہ اللہ نے اس خوش نصیب امت کی جولی میں چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی اس قدر اجر و ثواب رکھ دیا کہ ہر خاص و عام اس سے اپنی جھولیاں بھر سکتا ہے۔ یہ اعزاز اس امت کے حصے میں صرف اس لیے آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا اور اپنی محبت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا۔ آپ پر ہماری جانیں، ہمارا مال قربان ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اتنے بڑے محسن اعظم ہیں کہ آپ نے زندگی بھر اپنے لیے کوئی ایسی دعا نہیں مانگی کہ جس سے آپ اپنے لیے یا اپنے گھرانے کے لیے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا اللہ سے بندوبست کرواتے یا صبح و شام آسمانوں سے دولت نازل ہونے کا کہتے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ سے ایسا مطالبہ نہیں کیا اور زندگی بھر اس کے لیے دعا نہیں کی۔ خدا کی قسم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو احد پہاڑ سونا بنا دیے جاتے۔ احد تو بہت چھوٹا ہے، اگر آپ چاہتے تو اللہ آپ کی دعا میں پوری دنیا، پوری کائنات کو سونا بنا دیتے۔ آپ چاہتے تو اپنے لیے اور اپنے پاک اور معصوم اہل بیت کے لیے ایسی دعا کر سکتے تھے جس سے زندگی بڑی ہی آسانی سے اور دنیا بھر کی نعمتوں کے ساتھ گزر سکتی تھی۔
مگر آپ نے کٹھن اور سخت ترین حالات میں بھی ایسا نہیں کیا اور صرف اپنی سمت کا سوچا، اور اس کے لیے رو رو کر اور کئی کئی گھنٹوں تک، کبھی کڑکتی دھوپ اور کبھی کپ کپاتی سردی میں صرف اپنی سمت کے لیے دعائیں مانگیں۔ ہر وقت اپنی امت کا غم تھا، اور اس امت پر یہ احسان کیا کہ اسے پچھلی تمام سابقہ امتوں پر فضیلت دلوا دی۔ مگر افسوس، ہم آپ کتنے بڑے احسان کے بدلے میں آپ کو یہ صلہ دے رہے ہیں کہ کبھی ہم ٹک ٹاک پر ناچ گانا کرتے ہیں، کبھی پرائی عزتوں کو پامال کر کے اپنی اس کمبختی پر فخر کرتے ہیں، کبھی دوسرے کے حقوق کو دبا کر ان پر اپنا حق جماتے ہیں۔ ایسی اولاد جن کے ماں باپ کے بارے میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق اولاد پر اس کے والدین کا ہے، مگر افسوس سب جانتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے اس فرمان کا کتنا حق ادا کرتے ہیں اور والدین کے ساتھ کیسا معاملہ اختیار کرتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر اتنے احسانات کیے کہ جن کی کوئی حد نہیں۔ میں ٹک ٹاک اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ناچ گانے اور بے حیائی کو پروموٹ کرنے والوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ غیر مسلموں اور کافروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو؟ آخرت تو ہے ہی ہے، مگر دنیا بھی اپنی دونوں ہاتھوں سے کیوں برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ بے حیائی پھیلا کر زندگی میں سوائے پریشانیوں اور مشکلات کے کیا حاصل کیا؟ آپ کو یہ سب کر کے کتنا سکھ پہنچا؟ میرا یقین کیجئے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع عنایت کیا کہ آپ اپنی کوشش سے معاشرے میں بھلائی اور سدھار پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس لاکھوں میں فالوورز ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی کوشش سے بے حیائی اور بے پردگی ختم ہو سکتی ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کچھ پتہ نہیں کب موت آ کر دبوچ لے اور سنبھلنے کا موقع تک نہ ملے۔ اس لیے آپ آج سے بلکہ ابھی سے یہ عزم کریں کہ جتنی بے حیائی اور جتنی بے پردگی پھیلانی تھی سو پھیلا چکی، اب آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے، اور ہمیشہ اپنی ذات سے جس قدر ممکن ہو سکے معاشرے میں خیر و بھلائی پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اگرچہ یہ ٹاپک کافی تفصیلی ہے، اس ٹاپک پر تفصیل سے بات کروں تو اچھے سے سمجھ آ سکے گی، اس لیے آنے والی ویڈیوز خاص اسی حوالے سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو سورہ ملک کے فضائل و فوائد بتا رہا تھا۔ اس کے مزید فضائل یہ ہیں کہ جس کسی نے سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا تو اس کے لیے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ ناظرین، آپ نے یہ مشہور حدیث تو سنی ہی ہوگی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ ملک پڑھتے ہوئے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ اتنی فضیلت والی صورت ہے کہ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی نہ پڑھ لیتے۔ ناظرین، اس حدیث سے ان دونوں صورتوں کی اہمیت کا بخوبی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسی صورتیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا وظیفہ کرتے تھے۔ آپ بھی نماز مغرب سے نماز عشاء کے درمیان وقت نکال کر ان دو صورتوں کو ضرور پڑھا کریں۔ صحابہ کرام میں سے بھی بعض صحابہ اس وظیفے کو کرتے تھے اور یہ ان کی روزمرہ کی زندگی کا معمول تھا۔ ناظرین، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، میں اپنی آج کی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں اور آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اس کے مزید فضائل و فوائد بھی بہت جلد اسی چینل پر لے آؤں گا۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج کی باتوں پر ذرا سوچئے گا ضرور، اور جو عمل بتائے ہیں ان پر ضرور عمل کیجئے گا۔ یہ تھا آج کا عمل۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو بھی کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھ کر ہمیں کومنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کریں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے میرے اس چینل یعنی آزمودہ وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے۔ میں اس چینل پر آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔